अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त अहसेनुल्लाह। मोहतरम भाई दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी 2022 से कतर गवर्नमेंट ने ट्रैवल पॉलिसी में कुछ तब्दीली की है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत आसानी हमारे लिए पैदा हो चुकी है। तो फेसबुक पे मैं देखता हूँ कि बहुत से पेजेस पे बहुत से भाई दोस्त सवाल करते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कतर फ्लाइट है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, हमको पीसीआर करना है या नहीं करना है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन सब की तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि रिसेंटली 10 दिन पहले मैं पाकिस्तान से आया हूं। मैं जब यहाँ से कतर से पाकिस्तान जा रहा था तो 17 फरवरी को मैं कतर से पाकिस्तान गया था। तो जाने से पहले मैंने वापसी का होटल क्वारंटाइन बुकिंग भी की थी, क्योंकि मैंने 3 मार्च को वापस आना था। तो होटल क्वारंटाइन बुकिंग सब कुछ पहले से की थी यहाँ जाने से पहले। तो मैं जब पाकिस्तान पहुँच गया तो 25 या 26 फरवरी को फिर अनाउंस हो गया कि क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ और हमने क्या तरीके अख्तियार किया, जिससे हमारे जो होटल के बुकिंग के पैसे थे वो भी वापस हो गए। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसीलन बताऊंगा कि जो लोग पाकिस्तान से कतर आ रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो कतर के, मतलब ये है कि कतर के आईडी होल्डर्स हो, इकामा होल्डर्स, या वो वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, और वो लोग जो विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, और जो ऑन अराइवल पे आ रहे हैं उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसीलन ये बताऊंगा कि आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो बात यह है कि जो फुली वैक्सीनेटेड है, मैं अपने आप से शुरू करूंगा। मैं और हमारे घर वाले फुली वैक्सीनेटेड थे। बच्चों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई थी, तो हम आने से पहले हमने ना कोई पीसीआर टेस्ट किया था और ना हमने कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रिंट किया था। सिर्फ और सिर्फ हमारे मोबाइल में एहतराज एप्लीकेशन थी जो कि हमने एयरपोर्ट पे दिखाई। सिर्फ टिकट, कतर आईडी और एहतराज एप्लीकेशन, जिसमें ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया होता है कि आपने फर्स्ट डोज कब लगाया, सेकंड डोज कब लगाया और थर्ड डोज कब लगाया। तो एयरपोर्ट पे हमने सिर्फ ये 3 चीज़ें वहाँ पे दिखाई, टिकट, उसके अलावा वैक्सीनेशन एहतराज के ज़रिए वो दिखाई, और इसके अलावा हमारा जो कतर आईडी है और पासपोर्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि रेजिडेंट ऑफ कतर है। मतलब कि जो लोग कतर में थे पहले और छुट्टी पे गए पाकिस्तान और वापस आ रहे हैं कतर, तो ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग इस कश्मकश में हैं कि यार अगर हम एयरपोर्ट गए और हमने पीसीआर नहीं किया तो ऐसा ना हो कि हम वापस चले जाए। तो एयरपोर्ट पे, पेशावर एयरपोर्ट पे मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनके पास कतर आईडी भी थी, और उन लोगों के पास मैंने देखा कि हाथ में पीसीआर टेस्ट भी उन लोगों ने कराया था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों कराया। बोले कि यार पॉलिसी तो चेंज हो चुकी है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे ये लोग मांगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो जितने भी लोग पाकिस्तान से कतर आना चाहते हैं या आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीसीआर की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोविड-19 की कोई भी टेस्ट, चाहे रैपिड हो, कोई भी, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कतर आ रहा था फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो ना बच्चों के लिए हमने कोई टेस्ट किया था और ना हम बड़ों ने कोई टेस्ट किया था। लेकिन कतर आने के बाद विद इन 24 आवर आप लोगों ने क्या करना है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट आप लोगों ने करवाना है। कोई हेल्थ सेंटर से, हमद जो हेल्थ सेंटर्स है वहाँ से करवाना है, या कोई भी रजिस्टर्ड जो क्लिनिक्स है वहाँ से करवाना है। तो वहाँ पे भी मुझे एक प्रॉब्लम सामने आया। वो ये था कि हम तो बड़े रैपिड एंटीजन टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारा एहतराज का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाए। तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे बताया कि बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है।
میں نے کہا نہیں، وہاں پہ جو پالیسی میں لکھا ہے تو وہاں پہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اسی جگہ پہ جو 107 اور 109 اور 16000 یہ تینوں کو میں نے کال کیا. تو فائنلی مجھے یہ پتہ چلا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ بچوں کا بھی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کروانا ہے، چاہے 1 مہینے کا ہو چاہے جتنے سال کا بھی ہو. کیونکہ میری چھوٹی بچی جو ہے وہ 8 مہینے کی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے ریپڈ ٹیسٹ کروایا، اور بیٹا 6 سال کا ہے تو اس کے لیے بھی کروایا. تو بچوں کے لیے بھی ٹیسٹ کروایا. پھر دوسرے دن مجھے ہاسپٹل سے کال آئی کہ آپ نے بچوں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا ہے. جو میرا جو ہیلتھ سینٹر ہے وہاں سے کال آئی. تو میں نے کہا ہاں کیا ہے. تو پھر میں شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا کہ کیا، ادروائز پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ تو بات ہوئی جو لوگ ریزیڈنٹ ہے قطر کے، جن کے پاس آئی ڈی ہے، یہ ان کے لیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہوٹل کرنٹائن بکنگ کی ہے تو آپ قطر ڈسکور میں جا کے گوگل پہ وہاں پہ ریکویسٹ سبمٹ کرے کینسلیشن کے لیے، تو وہ آپ کو ود ان 2-3 ویکس آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا یہاں پہ. اچھا، اب آتے ہیں جو وزٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیملی ممبرز میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کہ فیملی وزٹ ویزے پہ ہمارے ساتھ آ رہے تھے. تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس تھی؟ اس کے لیے ریکوائرمنٹس یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 1 ہفتہ پہلے کوشش کریں کہ آپ احتراز رجسٹریشن کروائے. احتراز رجسٹریشن میں صرف اور صرف پاسپورٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوٹل بکنگ ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ اتنا ضروری نہیں ہے. صرف پاسپورٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہماری جو فیملی ممبرز تھے اس میں ایک فیمیل، اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ 1 ہفتے پہلے اس کے لیے ہم نے احتراز پہ رجسٹریشن کروایا تھا. اور جب آ رہے تھے قطر تو اس سے 2 دن پہلے ہم نے اس کے لیے 1 دن ہوٹل بکنگ کی، اور پی سی آر ٹیسٹ تقریباً کچھ 36 گھنٹے پہلے ہم نے پی سی آر ٹیسٹ کیا، جو رجسٹرڈ لیب ہے پاکستان میں قطر گورنمنٹ سے، وہاں سے پی سی آر ٹیسٹ کیا. تو جب ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے تو وہاں پہ کون کون سی چیزیں چیک ہو رہی تھی؟ ریٹرن ٹکٹ، کیونکہ وزٹ ویزے کے لیے ریٹرن ٹکٹ ہونا لازمی ہے. ریٹرن ٹکٹ، آپ کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، آپ کا ہوٹل بکنگ، آپ کا پی سی آر، اور آپ کی جو احتراز رجسٹریشن ہے وہ ضروری چیک ہوتا ہے. یہ وزٹ ویزے کے لیے ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فیملی وزٹ ویزے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس تھی. اور جب یہاں پہ قطر پہنچ گئے تو پھر جو ہمارے ساتھ فیملی ممبرس تھی اس کو ہوٹل لے گئے وہاں پہ، اور تقریباً 5-6 گھنٹے بعد ان کو وہاں سے ریلیز کر دیا. تو یہ تو فیملی وزٹ ویزے کی بات ہے. اچھا، اب آتے ہیں آن ارائیول ویزے پہ. پشاور ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا کہ بہت سے بھائی دوست ایک سائٹ پہ بیٹھے تھے اور بہت پریشان تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آن ارائیول پہ جا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. آن ارائیول پہ ایئرپورٹ پہ بہت آسانی سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیملی میں 2 بندے ایسے تھے کہ جو آن ارائیول پہ آ چکے ہیں قطر تقریباً 1 ہفتہ پہلے. تو جو ہمارے فیملی ممبرس تھے وہ آ رہے تھے تو ان کے پاس کیا تھا 5,500 ریال نقد، اور اس کے علاوہ ہوٹل بکنگ، اور اس کے علاوہ ریٹرن ٹکٹ، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں جو ہے، اور احتراز رجسٹریشن ان ارائیول کے لیے یہ کافی ہے. لیکن وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے پریشان تھے اور وہ رہ گئے کسی وجہ سے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کسی کا ریٹرن ٹکٹ فیک تھا، مطلب جعلی نکلا تھا، اور کسی کا پی سی آر جعلی تھا. وہاں پہ لوگوں نے پیسے لیے تھے لیکن ان کا پی سی آر جعلی نکلا. اس کا جو ریٹرن ٹکٹ تھا وہ سسٹم میں شو نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے ان کو سائڈ پہ کر دیا کہ نہیں، آپ کا جو ٹکٹ وغیرہ ہے وہ فیک ہے اور آپ دوبارہ اس کو بکنگ کرائے. مطلب ایک سائڈ سے تو صحیح ہے، پشاور سے دوحہ وہ تو ہے کنفرم ہے، لیکن واپسی کا ٹکٹ اس میں شو نہیں کر رہا ہے. تو آپ لوگ خیال کریں کہ جتنے بھی لوگ ان ارائیول ویزے پہ قطر آنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چیزیں کنفرم کریں. آپ کنفرم ٹکٹ لیں، ریٹرن ٹکٹ. اگر آپ قطر میں پھر 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، مطلب ٹکٹ چینج کر سکتے ہیں، 50-100 ریال آ جائیں گے، لیکن اس پریشانی سے آپ بچ جائیں گے. اچھا، لاسٹ میں
ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ قطر آنا چاہتے ہیں ورک ویزے پہ، وہ وزٹ ویزے پہ بھی نہیں ہے، آن ارائیول پہ بھی نہیں ہے، اور اس کو ہم قطر ریزیڈنٹ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ ان کا قطر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہے، تو وہ ورک ویزے پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو میرے علم کے مطابق جتنا مجھے پتا ہے، آپ لوگوں کو کنفرمیشن کے لیے منسٹری کی ویب سائٹ دیکھنا ہوگی، لیکن جو مجھے پتا ہے ان کے لیے بھی پی سی آر ٹیسٹ ضروری ہے۔ ان کو چاہیے کہ پی سی آر ٹیسٹ کرے، رجسٹریشن کرے احتراز پہ، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اور ایک دن کا جو ہوٹل بکنگ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو فیملی وزٹ کے لیے میں نے بیان کی، سیم ٹو سیم تقریباً اس کے لیے بھی چاہیے، اور یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ پاکستان سے میں آیا تو ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اپنے بھائی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جتنے بھی لوگ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو مشکلات ہو، کسی کو معلومات نہ ہو کہ ہم کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ مجھ سے آپ واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، 31123430 میرا واٹس ایپ نمبر ہے قطر کا، 00974 کوڈ کے ساتھ، اور 31123430۔ تو انشاءاللہ میں گائیڈ کروں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت زبردست اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔